سامعین کرام، آج ہم اہل بیت اطہار کی تاریخ کے ایک نہایت دردناک پہلو پر گفتگو کریں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے اسلام کے دل کو زخمی کیا، علیہم السلام کے چاہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے غم میں مبتلا کر دیا۔ یہ واقعہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا اور وہ کردار جس نے اس زہر دینے کے سانحے میں مرکزی حیثیت اختیار کی، یعنی جادہ بن اشد۔ سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی صلح رحمی اور کرم سے بھری ہوئی ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے دشمنوں نے صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ سازشوں کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ نشانہ بنایا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور زہر دینے والی شخصیت تھی جادہ بن اشد بن قیس۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جادہ کون تھی؟ جادہ کوفہ کے ایک منافق قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ اشد بن قیس نہ صرف منافق بلکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا اور نفاق پر مشہور تھا۔ یہی اشد بن قیس تھا جو جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں شریک رہا۔ جب امام حسن علیہ السلام کا نکاح کا وقت آیا تو سیاسی اور قبائلی تقاضوں کے تحت امیر المومنین نے جادہ کا رشتہ قبول کیا۔ یہ شادی امام حسن کے ذاتی خواہش پر نہیں بلکہ ایک قبائلی دباؤ اور حالات کی وجہ سے ہوئی۔ زہر دینے کی سازش تاریخ میں آیا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی تو معاویہ نے اپنی حکمرانی کو مستقل رکھنے کے لیے یہ فکر شروع کر دی۔ اسے ڈر تھا کہ خلافت کا حقدار اصل میں امام حسن ہیں، لہٰذا اس نے سازش کی۔ معاویہ نے جادہ کو پیغام بھیجا، اگر تم حسن کو زہر دے دو تو میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروا دوں گا اور تمہیں بے شمار دولت دوں گا۔ لالچ اور دنیاوی خواہشات کی بنیاد پر جادہ نے اندھا ہو کر معاویہ کے کہنے پر امام حسن مجتبی کو زہر دی۔ زہر کا اثر اور امام کی حالت۔ سامعین، یہ زہر کا بہت سخت اثر تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام اس سے تناول کیا تو آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آنے لگے۔ امام کے منہ سے خون، جگر کے لوتھڑے بھی باہر نکلنے لگے۔ اس وقت بار بار آپ یہی فرماتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وعدہ رسول کا تھا جو پورا ہو گیا۔ یہ زہر اتنا شدید تھا کہ امام حسن کئی دن بستر حرارت پر تڑپتے رہے اور آخر کار 28 صفر کے دن آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس وقت جادہ کا انجام کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے جب امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو معاویہ نے اپنی چالاکی دکھائی۔ اس نے جادہ کو کہا، میں کیسے اپنے بیٹے یزید کی شادی اس عورت سے کروں گا جس نے ایک مرتبہ نواسۂ رسول اور اپنے شوہر کو زہر دے دیا ہو؟ اگر یہ یزید کو بھی زہر دے دے تو کیا ہوگا؟ یوں جادہ کو یہ صلہ ملا کہ نہ اس کو یزید ملا، نہ عزت ملی، نہ وہ دولت ملی، اور ہمیشہ کے لیے بدنامی اور رسوائی کی زندگی اس کا مقدر بن گئی۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ معاویہ نے اسے معمولی سی رقم دے کر ذلیل کر دیا اور دھتکار دیا۔ سامعین کرام، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت صرف ایک فرد کی شہادت نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا دھبہ ہے جو منافقین کے چہروں پر ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل بیت کے دشمن ہمیشہ دنیاوی لالچ کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں اور اہل بیت نے ہمیشہ دین کی خاطر قربانی دی۔ دعا ہے پروردگار ہمیں امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں کو ہمیشہ نیست و نابود کرے اور ہمیں ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا حسن بن علی، السلام علیکم یا حسن بن زہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا امام حسن مجتبی۔ خالق کائنات ہم سب کو امام حسن علیہ السلام کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔